شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی عالم کا واقعہ۔ پیارے عزیز دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور اوصاف کا ذکر پایا۔ اس نے وہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی مرتبہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرے سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تو اسے دیکھو اور نہ وہ تمہیں دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو، تو ساتھیوں نے اجازت دے دی اور وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت وارث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سے روئے اور کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ پھر یہودی بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یا واپس ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ آخرکار سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے کہنے لگے میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہما سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں گے تو کہا اے محمد تم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ صحابہ نے یہ سنا تو تمام صحابہ کرام میں ایک کوہرام مچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اس سے مخاطب ہوئے، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے شخص، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں یہودی عالم میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اسی ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے مزید سلسلہ ایک کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اور اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجنبی شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میری سفر کی ناکامی، اور ایک آس میری ماں مجھے نہ جنتی اور جنم ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی، کاش مجھے نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا تم میں سے کوئی ان کی اولاد ہے جو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعریف کرائے؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا میں نے تمہارا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک آپ کا گول تھا، پیشانی کسادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی کے دوران میں دانتوں سے سوائیں نکلتی تھیں، سینے سے ناک تک بالوں کی لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی، بے شک آپ نے جو کچھ بتایا سچ بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبہ مبارک ذرا بھیج دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز آئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال لائیں تو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشہ کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا، پھر دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما نے سونگھا، پھر یہودی پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ، اے پروردگار، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد یکتا اور بے نیاز ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی وہیں پر گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ بے شک سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے، عشق پر زور نہیں ہے، یہ تو وہ آتش ہے غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ پیارے عزیز دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ اے لوگوں، اگر تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے تو ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ابھی تک ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور کہا، لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں یعنی خیالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجرے میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر جا کر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مل جاؤ، غلام حلب سے بہرے ملاقات حاضر ہوا ہے، یہ کہا ہی تھا، اور پھر بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا تو اتنے میں سارے مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ محسن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھا ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ لوگوں نے یہ سنا تو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما نے مشورہ کیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے سفارش کروائی جائے، کیونکہ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انکار کا یارہ نہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال سیرت نگاروں نے یوں بیان کیا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ اذان میں جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گوز میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رونے کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے آپس میں کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنے کی توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔